Allahu 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 Allah Allahu Allahu پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی اصل بات ہم بتائے تھے کہ ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرنے پہ 2,88,00,000 جہنم میں جلنے کی سزا ہے۔ 2,88,00,000 جہنم میں جلنے کی سزا ہے۔ اب آپ خیال کر لیجئے کہ 60-70 سال کی زندگی اللہ تعالیٰ دیے ہیں، اس میں سے پتہ نہیں کیا کیا شادی بیاہ اور کیا بولتے ہیں پڑھائی لکھائی اور گھر بنانا اور گھر بگاڑنا، کتنا کیا کیا ہے، اور فرما رہے کہ ایک نماز جان بوجھ کر کوئی آدمی قضا کر دے تو فرماتے ہیں کہ 2,88 برس جہنم میں جلنے کی سزا ہے۔ اور پھر فرما رہے کہ اگر کوئی آدمی باجماعت کے خضوع اور خضوع کے ساتھ کوئی آدمی اگر نماز پڑھ لے ایک وقت، فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 3,35,54,432 نیکی ملتی ہے۔ کتنی نیکی اگر ملے گا صحیح سے کوئی نماز پڑھ لے۔ الحمدللہ کا شکر ہے ہم لوگوں نے نماز پڑھ لیا۔ نہ جانے کتنے ہمارے بھائی اس سے غافل ہیں، نہ جانے کتنے ایسے ہیں۔ چلیے چند لوگ 1,000 2,000 6,000 کی آبادی میں چند لوگ نماز پڑھ لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رحم ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا۔ کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات، اور ایمان کی دولت سے نوازا۔ اگر ہم کو ایمان نہ ملتا، اللہ تعالیٰ کسی دھرم دوسرے دھرم میں اگر ہم لوگ کو چھوڑ دیتے، ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، ہمارا اس میں اختیار، یہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہم پیدا ہوئے مسلمان کے گھر۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی دھرم میں پیدا کر دیتا، اور پیدا کر دیا، اور اس کے بعد میں نیک بندوں کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بتلا دیا کہ دیکھو تمہارا پالنہار کون ہے، پالنہار کون ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو جمع کیا عالم ارواح میں، اور اس میں پوچھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار ہوں، کیا میں تمہارا پالنہار ہوں؟ تو ساری روحوں نے ایک جا کر کہا قالوا بلا، کہا قالوا بلا، کہ بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ماں کے پیٹ میں، اس کے بعد دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کو بول گیا۔ اچھا، کسی کو معلوم ہو جائے کہ انگریزی کا پرچہ میں یہ پرشن آئے گا، اور وہ دن رات ایک کر دے گا وہ آدمی یاد کرنے کے لیے، وہ چاہے گا کہ 50 سے 50 پورا کر لیں جب ہم کو معلوم ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کر کے آؤ گے تو تم کو یہ ملے گا، یہ کر کے آؤ گے تو یہ ملے گا، مانی پورا پرچہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ دیکھو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اگر میچ نہیں کھائے گا تمہارا طریقہ، تو تم جو ہے گمراہی میں رہو گے، نہیں کامیاب نہیں ہوگے۔ کتنا اچھا طریقہ آپ بنا لیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کیسے ہٹے آپ سوچیں کہ اتنا اچھا بنا لیں۔ آپ اگر 4 رکعت کی جہاں 6 رکعت نماز پڑھیں ظہر کی، یا جمعے کی نماز 2 رکعت کی یہاں 4 رکعت پڑھ لیں، اور خوب اچھے سے پڑھیں، خوب بڑھیا سے وضو بنا لیں، خوب بڑھیا سے عطر بھی لگا لیں، تو کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگا ہی جائے گی، اس لیے کہ یہاں اللہ کا حکم 2 رکعت پڑھنے کا، 2 رکعت جمعے کی نماز پڑھنے کا حکم تھا، آپ نے 4 رکعت پڑھا۔ اگر 4 رکعت ظہر کی تھی، ہم نے 6 رکعت پڑھا، خوب اچھے سے پڑھیں، خضوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، دل لگا کے پڑھیں، لیکن پھر وہ قبول نہیں، اس لیے کہ وہ طریقہ حضور سے میچ نہیں کھا رہا ہے۔ تو جو طریقہ حضور سے میچ کھائے گا وہی کامیابی کی طرف جائے گا۔ اب جان لیجئے کہ ہم لوگ یہاں تو نہ تو ہمارا آنے میں اختیار ہے، نہ تو دنیا سے جانے میں اختیار ہے، نہ تو ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ تو ہم اپنی مرضی سے جائیں گے کہ چلے جائیں گے،
نہیں جائیں گے۔ اور بتا دیا اللہ تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تم کو یعنی انسان کو اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے سوائے صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک بڑھیا تو پہلے اس پرانے زمانے میں کہہ رہے کہ اپنے وقت کے نبی سے کہہ رہے کہ اگر اتنی کم عمر اگر ہماری رہتی 60 70 سال 80 سال 100 سال تو ہم ایک پیڑ کے نیچے گزار دیتے، ایک پیڑ کے نیچے گزار دیتے۔ پہلے کے لوگوں کی عمر بہت زیادہ ہوتی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال، اور ایک آدمی تو ایسا ہے جس کی 3500 سال عمر تھی، اوج بن عنق، اتنی زیادہ تھی۔ لیکن اب کے اس معاملے میں دیکھا ہے تو ایک دم مختصر سی ہے، اور ویسے گھر بن رہا ہے، ویسے زمینیں مہنگی ہو رہی ہیں، ویسے دنیا میں ایک دم ملوث ہو رہے ہیں، ہائے دنیا۔ ایک آدمی ہے، ایک بہت اچھے ہم جانے جا رہے ہیں کہ سوچ رہے ہیں اگر ان سے ہم مدد لے لیں گے تو ہو سکتا ہے ہم کو دکان خریدنے میں آسانی ہو جائے۔ اگر ہم اسے جا رہے ہیں مدد لینے کے لیے تو پتہ تھا وہی چکر پڑ جائیں گے دکان لینے کے لیے، کیا ہو جائے گا؟ وہ چکر وہیں پڑ جائیں گے کہ یار ہمیں کی مل جاتی۔ ایسا معاملہ ہو گیا، ہر کوئی دنیا میں ملوث ہو گیا، یہ نہیں سوچ رہا کہ مرنے کے بعد جائیں گے تو کیا بنے گا۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی دنیا چھوڑاتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پوچھتے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں۔ مفتی صاحب بار بار جو بیان کرتے ہیں، یہاں سے سنیں گے یہاں سے ختم۔ ہم لوگ کیوں جو ہے کمزور ہیں ایمان سے؟ جب بات ہم سنیں گے، جب عمل کی نیت سے سنیں گے تب تو جو ہے کام ہوگا۔ ایک آدمی تھے، ایک دادا اور پوتا جلسہ سننے جا رہے ہیں، بیچ میں جو دریا پڑ رہی ہے، بیچ میں دریا پڑ رہی ہے، اپنا گمچھا اٹھائے اور پار کر گئے۔ جب وہاں تقریر میں جو مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں کہ مرد حضرات بھی جو ہے اگر گھٹنے کے اوپر کپڑا پہنے گے تو یہ حرام ہے، بھائی عورت کو تو پورا ڈھانکنا ہے، لیکن شطر عورت جو کہا گیا ہے مرد کا وہ ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک ہے، گھٹنا کھولنا حرام ہے۔ اب جلسہ سن کے جب جانے لگے تو بچے کو تو یاد تھا کہ مولانا صاحب یہ بیان کیے ہیں۔ اب جب دریا پار کرنے لگے تو دادا جو دیکھ رہے ہیں پوتے کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ تم نے سنا نہیں کہ مولانا صاحب نے کیا کہا تھا؟ کہ تم مولوی کے چکر پڑ گئے، کیا کہا؟ تم مولوی کے چکر پڑ گئے، دیکھ ہم 20 سال سے جا رہے ہیں، ہم اٹھائے گمچھا اتارے اور سر پہ لپیٹ کے پار ہو گئے۔ تو جب ہم دل سے سنیں گے، خضوع کے ساتھ سنیں گے تب انشاءاللہ ہوگا۔ اچھا، ایک آدمی جو تھے وہ جا رہے تھے گھوڑا خریدنے کے لیے جا رہے تھے، تو بیچ میں مولوی صاحب مل گئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ جا رہے ہیں گھوڑا خریدنے۔ کیا خریدنے؟ گھوڑا خریدنے، بیل خریدنے جا رہے ہیں۔ تو کہا انشاءاللہ کل ہی کہہ دیا کرو، کیا کہہ دیا کرو انشاءاللہ۔ کہا تھوڑا دماغ خراب ہے، پیسہ جیب میں ہے، بازار سامنے ہے، اس میں انشاءاللہ کہاں سے چلا ہوا؟ پیسہ ہمارے جیب میں ہے اور بازار بھی سامنے ہے، جائیں گے لے کے چلے آئیں گے۔ تو کہا جلدی جاؤ، کیا کرو؟ فوراً جاؤ۔ اب گیا ہے، بات چیت ہوئی ہے، سامان بھی لے لیا ہے، لکھا پڑھی بھی ہوئی ہے، لکھا پڑھی ہو کہ جب پیسہ دینے کی باری آئی جیب میں ہاتھ ڈالنے تو ہاتھ جو ہے جیب سے پار ہو گیا۔ تو اسے کہا کہ پیسہ؟ کہہ رہا کہ انشاءاللہ رکھے تھے، انشاءاللہ پار ہو گیا، انشاءاللہ پار۔ جب آدمی انشاءاللہ کہہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ آپ کبھی دیکھیے فجر میں اگر آپ کی آنکھ نہ کھلے، آپ زور سے کہہ کے سو جائیے اپنے بستر پہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ صبح فجر کی نماز اٹھ کر پڑھوں گا، انشاءاللہ آپ کی ضرور آنکھ کھلے گی، اللہ تعالیٰ ضرور جگوا دیں گے۔ تو وہ صاحب جو ہے اب تو لیے نہیں، انشاءاللہ کہہ کے نکل گئے، اور جب راستے میں آئے تو مولوی صاحب ملے، کہا ہوا؟ کہے کہ انشاءاللہ آپ ملے تھے، انشاءاللہ آپ ملے تھے، اور انشاءاللہ ہم پھر یہاں گئے تھے، اور انشاءاللہ ہم سب سودا طے کر لیے تھے، پھر انشاءاللہ جب ہاتھ میں ہاتھ ڈالا جب میں تو انشاءاللہ پار ہو گیا۔ انشاءاللہ کہنے میں بڑی طاقت ہے۔ جب کوئی نیک کام ہو، نیک کام کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ ضرور کر لیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کفار مکہ لوگ کچھ سوال کیے تھے، جس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ روح کیا چیز ہے، اور سکندر ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا، 2-3 سوال کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی اتنا کہہ دیا کہ کل بتاؤں گا۔ تو
تو کل بتانے کا مطلب یہ تھا کہ وحی کے ذریعے سے حضرت جبریل السلام سے پوچھتے. اب انشاءاللہ نہیں کہا, اب وحی آ نہیں رہا, وحی جو رک گئی. اب بار بار آپ سوچ رہے ہیں کہ وحی آئے, انتظار کرتے کرتے ایک ہفتہ یعنی جمعے کے دن آ گیا, تب وحی آئی تو بتایا کہ آپ نے انشاءاللہ آپ نے نہیں کہا تھا. تب وہ بتایا کہ روح کیا چیز ہے, سکندر ذوالقرنین کے بارے میں بتایا. جب تو پتہ ہی چلی کہ ہر کام کے اندر جو ہے نیک کام کے اندر انشاءاللہ کہنا بہت ضروری ہے. یہ انشاءاللہ کہنا اگر کہہ لیتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ہے پیسہ بچا رہتا. وہ تو بہت کہ پیسہ ہمارے پاس ہے اور سامنے بازار ہے اور یہ انشاءاللہ کہاں چلا آیا. اس لیے بھائی اپنی زندگی کے اندر جو ہے بدلاؤ لائیے کہ ہماری ہے بچے بابو. پچھلے ہفتے ہم نے بیان کیا تھا ماں باپ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ماں باپ اگر ناراض ہے تو نہ تو صدقہ قبول ہوتا ہے, نہ تو نماز قبول ہوتی ہے, نہ روزہ قبول ہوتا ہے, نہ تو حج قبول ہوتا ہے, کچھ قبول نہیں ہوتا ہے. ایک صحابی تھے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہوگا. تو بیٹھ جاؤ بیٹا, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کا آخری وقت چل رہا تھا. کیا چل رہا تھا؟ آخری وقت چل رہا تھا. ان کی بیوی بہت پریشان تھی, کلمہ منہ سے جاری نہیں ہو رہا تھا. کلمہ وہ پڑھنا چاہ رہے تھے, کلمہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لیکن کلمہ نہیں نکل رہا تھا. وہ بھاگ کے گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہ امام الانبیاء ہمارے شوہر کا آخری وقت ہے لیکن کلمہ منہ سے نہیں نکل رہا ہے, بہت پریشان ہے, جان نہیں نکل رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے لیا کر کے آئے ساتھ میں اور کہا ان کی اماں زندہ ہیں, کہاں ہے کہاں ہے. تو بلایا ان کی والدہ کو, کہا کہ آپ کے لڑکے کا برتاؤ کیسا ہے. کہا اللہ کے نبی ہمارا لڑکا جو ہے 5 وقت کا نمازی ہے, آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, 30 روزہ رکھتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, بہت اچھی بات ہے. کہا ہم یہ نہیں پوچھ رہے ہیں, ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے, آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے. تو اس کی ماں نے کہا کہ میں اس سے ناراض ہوں. کہا اب آپ خیال کر لیجئے جو حضور کے صحابی ہیں, ایمان کی حالت میں ہیں, حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں, ہم لوگ کی اوقات کہاں ہے, جان نہیں نکل رہی ہے, ماں ناراض ہے. کہا حضور بہت تکلیف ہے, ہم سے زیادہ یہ اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے, ہمارا کہنا نہیں مانتا, ہماری عزت نہیں کرتا, اس لیے ہم اس سے ناراض ہیں. کہا اپنے بیٹے کو معاف کر دیجئے تاکہ یہ مصیبت ٹل جائے. تو کہا معاف نہیں کریں گے, معاف نہیں کریں گے اپنے بچے کو. تو کہا ٹھیک ہے نہیں معاف کرو. صحابہ سے کہا جاؤ لکڑی لے کے آؤ, اس کو آگ میں جلائیں گے. کیا کریں گے؟ جنگل سے لکڑی لے کے آؤ اور اس کو آگ میں جلا دو. تو ماں ہوتی ہے, ماں جو ہے بہت محبت کرتی ہے. اب وہ کہہ رہی کہ حضور آپ میرے بچے کو آگ میں جلائیں گے, کہیں کیا کریں گے جب آپ نہیں معاف کریں گے تو کیا کریں گے. اب وہ ماں سوچ رہی کہ جو ہمارے پیٹ میں 9 مہینے پیٹ میں لیے تھے, جس کو ہم 2 سال 2.5 سال جو ہے اپنے سینے سے چپکا کر کے دودھ پلایا, وہ بچہ ہمارے سامنے جو ہے آگ میں جلے. ماں کا دل تلملا گیا اور کہا کہ حضور آپ گواہ بن جائیے, میں اپنے بچی کی خطا معاف کرتی ہوں, اپنے بچے کی جو ہے لفظ کو معاف کرتی ہوں. تو حضور نے کہا دیکھو کلمہ جاری ہوا کہ نہیں جاری ہوا. ان کی بیوی نے کہا کہ ہاں پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کلمہ فوراً روح روح نکل گئی. اس کے بعد پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جنازہ پڑھایا, اس کے بعد جب کہا کہ اللہ کی لعنت ہو جس کے ماں باپ ناراض ہوں, جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے, فرشتوں کی لعنت ہو, ساری مخلوق کی لعنت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا. آپ سوچئے یہ ماں کا دل جو ہے کتنا نرم ہوتا ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. کتنا؟ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایک آدمی تھا, اس کا گانے بجانے کا جو ہے
جب وہ گانا گاتا تھا تب وہ اس کو کھانا ملتا تھا، لیکن کب تک کھائے، کب تک گانا گائے گا؟ جب تک جوانی ہے، جب تک آواز باقی ہے تب تک تو آدمی کما سکتا ہے، لیکن جب آواز ختم ہو تو کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ جب بڑھاپا آ گیا، جب آواز میں جب مزہ بھی ختم ہو گئی، جب ایک دم معذور ہو گیا، جب دیکھ رہا ہے کہ نہ تو اپنے بائیں دیکھ رہا ہے، اپنے بائیں دیکھا، پھر دائیں دیکھا، پھر آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی مددگار نظر نہیں آیا، کوئی بھی اس کا پرسہ حال کرنے والا نہیں آیا۔ نگاہ اوپر چلے گئی آسمان کی طرف کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں سوئے ہوئے تھے، غیب سے آواز آئی کہ عمر اٹھ، کہ ایک بندہ جو ہے، ہمارا بندہ جو ہے، ایک بندہ ہے جنت البقیع میں پڑا ہوا ہے، جا اس کی مدد کر۔ جب عمر کی جب آنکھ کھلی ہے، نہ عمر نہ تو پگڑی کا خیال کیے، نہ تو چپل کا خیال کیے، نہ تو جوتے کا خیال کیے، عمر اٹھتے ہیں فوراً بھاگتے ہیں، اور جب وہ پہنچتے ہیں وہاں پہ تو وہ آدمی، بوڑھا آدمی ان کو دیکھ کر کے بھاگنے لگتا ہے کہ ارے عمر آ رہے ہیں کہیں ابھی ہم کو، تو کہا رک جا، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، مجھے تو کسی نے بھیجا ہے۔ کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا کہ جس کو آپ پکارے تھے، جس کو؟ کہا اللہ نے بھیجا آپ کو۔ تو اسی وقت وہ رو کر دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں زندگی بھر آپ کی نافرمانی کیا۔ کہا زندگی بھر نافرمانی کیا، اگر یاد کیا تو کس کے لیے یاد کیا؟ پیٹ کے لیے یاد کیا، پھر بھی آپ نے عمر جیسے آدمی کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اس قدر رویا اور چیخ مار کے اسی جہاں انتقال ہو گیا۔ محبت میں کہ یار کہ ہم زندگی بھر جو ہے گانا گا کر کے جو ہے کیا، اللہ کی نافرمانی کیا، اور ہم اللہ سے ایک چکر مانگ لیے تو اللہ تعالیٰ جو عمر کو بھیج دیا، فوراً انتقال ہوا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی جو ہے نماز جنازہ پڑھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب بندہ جو ہے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دیتے ہیں، سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بہت بڑی بات نہیں معاف کرنا، کوئی بڑی بات نہیں معاف۔ 4 لڑکے جو ہے جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، جس میں سے ایک نمازی بھی ہے، ایک نمازی بھی ہے، اور نماز کا وقت جب آیا تو کہا کہ نماز پڑھ لیا جائے، ندی کنارے، ندی موضوع بنا لی ہے۔ جب اس نے کہا کہ مولوی صاحب ہے نہیں، کون نماز پڑھا؟ کہا ہم نماز پڑھائیں گے، اگر تم پڑھاؤ گے تو ہم پڑھیں گے۔ وہ تینوں نے کہا کہ اگر تم پڑھاؤ گے تو ہم لوگ پڑھ لیں گے۔ اب وہاں جب جماعت ہونے لگی تو جب نیت بانے تو اب ندی کے کنارہ ایک مچھلی جو اچھلی، تو کہا کہ کیا ہے نمازی میں؟ تو دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ کو مسئلہ پتہ نہیں ہے، نماز بولا نہیں جاتا ہے۔ تو تیسرے نے کہا کہ ہم نہیں بولیں گے، ہم خاموش رہیں گے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ الحمدللہ تینوں نے بول دیا، آپ لوگوں کی نماز نہیں ہوئی۔ کہا آپ لوگوں کی نماز نہیں ہوئی، آپ لوگوں نے بول دیا، حالانکہ چاروں کی نماز خراب ہو گئی۔ اب مسجد میں جو امام صاحب جو ہے بیٹھ کر کے جو ہے تقریر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں سب کو، اور جو نہیں کھاتا اس کو بھی کھلاتے ہیں، جو نہیں کھاتا اس کو بھی اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں۔ تو ایک صاحب اٹھے، کہا کہ دیکھتے ہیں کیسے کھلا ہوا تھا، دیکھیے تھے، گئے گھر، کہا آج سے کھانا بند۔ اب جب کھانا چھوڑ دیا، ایک ٹائم نہیں کھایا، 2 ٹائم نہیں کھایا، اب ان کی ابا جو ہے کھانا لے کے کہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں کہ بیٹا کھانا کھا لو۔ کہا ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ مولوی صاحب کہیں کہ کھانا جو ہے اللہ تعالیٰ جو نہیں کھاتا اس کو بھی کھلاتے، دیکھتے ہیں کیسے کھلاتے ہیں۔ اب یہ سوچیں کہ ہم یہاں گھر پہ رہیں گے تو ماتاری پریشان کرے گی، چلے گئے جنگل میں اس کی ماں کھانا لے کے پہنچ گئی۔ کہا بیٹا کھا لو، کہا کہ ہم نہیں کھائیں گے تو نہیں کھائیں گے۔ تو ان کی اماں نے جو کھانا پورا تھال سجا کے رکھا تھا، کہا کہ ہو سکتا ہے بھوک لگی تو بیٹا بعد میں کھا لے گا۔ اب اسی جہاں بیٹھے تھے، سوچے کہ اگر کھانے کے لے کے بیٹھیں گے، ہو سکتا ہے کہ کھانا دیکھ کر کے ہو سکتا ہے کہ کھا لیں ہم، تو کھانے سے تھوڑا دور ہٹ کر
सो गए। अब जंगल में बहुत से लोग आते जाते हैं। अब वहाँ पे जब डाकू आए तो देख क्या रहा है कि थाल में जो रखा हुआ खाना, एक आदमी कहा कि चलो खाया जाए, तो कहा, सरदार ने कहा रुक जाओ, पता नहीं कैसा खाना रखा है। सही बात है भाई, कोई भी देखेगा ज़बरदस्ती से खा ले, इसका मतलब कोई आदमी यहाँ ज़रूर होगा, कोई साजिश करके रखे हो, जहर मिला के रखे हो, या कुछ और बात हो। तो उसने उसको जगाया, कहा वो आदमी सोया, जगाया, कहा खाना, उसको खा के दिखाओ। वो छोड़ा था, इसको खाना खा के दिखाओ। कहा हम खाना नहीं खाएंगे। कहा खाइए कैसे ना, जहर मिला के रखे हो। कहा नहीं रखे, मगर हम नहीं खाना खाएंगे। तो अपने चेले से कहा कि मारो 50 जूता। क्या मारो? जब तक ये नहीं खाए तब तक मारो। अब उसको जो जूता माना कि नहीं भी ये खा रहे खाना खा रहे हैं। उसके बाद में खाना खाया, उसके बाद फिर डाकू लोग भी खाए होंगे। उसके बाद फिर वो दौड़ के भागा मौलवी साहब के पास गया। कहा मौलवी साहब आपने नहीं बताया कि अल्लाह ताला जो जूता मार मार के खिलाएंगे, जूता मार मार के खिलाएंगे। पता वहाँ फंस गया। तो अल्लाह ताला जो है, जो नाफरमानी करता है उसको भी खिलाते हैं, और जो फर्माबरदारी करता है उसको भी खिलाते हैं। जो मुकद्दर में जितना इसका रिस्क लिखा है वो तो आदमी खा के रहेगा, चाहे जैसे, चाहे आदमी अपने से खाए, चाहे नाजायज़ खाए, चाहे जायज़ खाए, उतना तो उसके पेट में जा के रहेगा। एक औरत जो है अपने बाहर शहर में खड़ी है, अपने शौहर की शिकायत कर रही है। शौहर की शिकायत की कर रही है कि जब से आए तो रेखा तो परेशान है, न तो हमको फला चीज़ नहीं मिला, हर वक्त फला चीज़ नहीं मिला, ये हमको परेशानी है, वो हमको परेशानी है। अच्छा, गांव के मोहल्ले के लोग भी और जो आकर बस गए। कहा क्या बात सही है, ये ऐसी बात इनके पास जो हो रही है, ये बात सही है? तो कहा देखिए ऐसा है, अगर हम झूठे हैं, अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो ये मर जाएं, और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम बेवा हो जाएं। क्या करें कि अगर ये झूठ बोल रहे तो ये मर जाएं, और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम बेवा हो जाएं। यानी दोनों तरफ से तुम ही मरो, दोनों तरफ से। एक आपने सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है, दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। ऐसा होता ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है, दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। एक मालिक ने जो है एक नौकर को एक पड़ाका मारा खींच करके गुस्से में, उसको समझ में नहीं कहा मनाम। अब उसको गुस्सा तो बहुत लगा, मगर कुछ कर नहीं सकता, मालिक है। अब वो आया, बगल में उसके घर था, घर पे आया, बीवी को मारा एक पड़ाका खींच के, पड़ाका। और बीवी भी कहा कि जितना जो आटा है और जितना खाना पीना था उठा के फेंक दिया, और फेंकने के बाद में लड़का वहीं खड़ा था, एक पड़ाका लगा दिया। और लड़का क्या किया, बाहर निकला। बाहर जब निकला तो कुत्ता पड़ा था, छड़ी उठा के कुत्ते को मारे शुरू कर दी। जब कुत्ते के जब पड़ी है तो कुत्ता दौड़ के गया मालिक के घर में, और से काट दिया। तो पता ही चला कि जैसी करनी, अगर ये ना मारे होते उसको, अपने जो है नौकर को ना मारे होते तो वो अपने यहाँ आते नहीं घर में। जब घर में आए तो ऐसा मामला, जब घर में बीवी को मारे, बच्चे को मारे, उसके बाद में तो जो जैसा करता है वैसा हो के रहता है। एक साहब थे, उनके समधी का तबीयत खराब थी, तो लेकिन वो बहरे थे, आते बहरे थे, सुनाई नहीं पड़ता था, सुनाई। अब वो सोच रहे थे कि जाए कि कहेंगे क्या, तो अपने सोच लिए कि जब जाएंगे कुछ बोलेंगे तो पहले उनसे हम सलाम करेंगे, तो कुछ कहेंगे तो पूछेंगे कि यार कैसे हो, तो कहेंगे हाँ अच्छा कहेंगे। फिर पूछेंगे कौन डॉक्टर से इलाज कर रहे हो, तो कहेंगे हाँ वो तो बहुत सही, जहाँ बहुत अगर यही से बोलेंगे। अच्छा, वो जब गए हैं तो पहुँचे तो पूछ रहे हैं कि कैसी तबीयत, ठीक है? कहें तो बताइए मर रहे हैं। क्या कहें? मर रहे हैं। कहें बहुत बढ़िया, बहुत सुनाई तो पड़ता नहीं था, क्या बहुत बढ़िया। और कहा कि कहाँ से इलाज कर रहे हैं, तो बताया कि फला जहाँ, बता ठीक। कहे कि करे कि अरे
کون سے ڈاکٹر کا علاج کر رہے ہیں؟ تو کہیں ملک الموت. کل ایک دم پرفیکٹ ہے. کیا کر رہے ہیں؟ ایک دم پرفیکٹ ہے. مطلب نہیں سنائی دینے کے لیے جو ہے اتنی دقت ہے. اس لیے بھائی اپنی زندگی کے اندر جو ہے موت سے پہلے اپنی زندگی میں کو بنا لے یا آخرت ہماری بن جائے. ورنہ جو ہے زندگی کے اندر جو کوئی آدمی ساتھ دینے والا نہیں ہے. سگا بھائی آپ کو چھوڑ دے گا, سگی ماں آپ کو چھوڑ دے گی. تب مرنے کے بعد کوئی ہے کسی کا پرسہ حال؟ بہت مشکل ہے کہ کوئی آپ کا مرنے کے بعد آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا بھی محتاج ہو جاتا ہے. سبحان اللہ کہنے کا محتاج ہو جاتا ہے. اور پھر مرنے کے بعد کون کس کا؟ آج جگہ جگہ لڑائی چل رہی ہے, اور کسی زمین کی جائیداد کے لیے ہر چیز میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے نا. تو اب آپ سوچ لیجئے کہ ایک آدمی, کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا تو اس کے پاس 29 نیکی تھی. مثال کے طور پہ 30 روزہ ہوتا ہے تو اس کا ایک روزہ چھوٹ گیا یا ایک نیکی اس کی گھٹ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اپنے رشتہ داروں میں, اپنے گھروں میں جا کے مانگ لو, ہو سکتا ہے کہ بھائی کوئی مدد کر دے آپ کی تو کام آ جائے. تو کہا ٹھیک ہے. پہلے گیا جو ہے اماں سے مانگا کہ اماں ایک نیکی گھٹ رہی ہے. کہا ہم خود پریشان ہیں اور تم چلے ہم سے مانگے خاطر, ہم تو ہمارے پاس خود گھٹ رہی ہے, ہٹو جاؤ کر کے. تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ماں نہیں دیا تو کہا کہ جاؤ بہن سے کے پاس چلے جاؤ. بہن سے جایا کہا کہ تم نے بچپن میں ان کو دھلایا تھا, نہلایا تھا, اپنے بچپن کو کھلایا تھا. بہت جیسے ماں کے پاس بھی گیا تو ماں سے بھی اسی طریقے سے کہا, اس کو بہن سے کہا تم نے پال پوس کے بڑا کیا, آج ایک نیکی گھٹ گئی ہے ہم کو دے دو. اس نے کہا کہ ہم تو خود پریشان ہیں, تم کو کہاں سے دیں. وہ بھی بھگا دیا, کہا کہ ہم نہیں دے پائیں گے. پھر باپ کے پاس گیا, اس نے بتایا, بہت سی منت کیا کہ آپ نے پالا پوسا بڑا کیا, آج ہمارے مجبوری آ گئی ہے کہ نیکی گھٹ رہی ہے, آپ دے دیجئے. انہوں نے کہا ہم تو خود پریشان ہیں, ہمارے پاس کہاں سے جو ہے نیکی ہم کیسے آپ کو دے دیں. آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس مایوس ہو کر, تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی نے دیا نہیں. کہا اور کوئی آپ کا کوئی جان پہچان کا؟ کہا اللہ تعالیٰ کوئی تو ہے نہیں, ایک دوست ہے مگر وہ نماز روزہ نہیں کرتا تھا. وہ کہ جاؤ اس سے مانگ لو, ہو سکتا ہے. کہنے وہ پڑھ بھی نہیں کرتا تھا. تو پھر بھی وہ جاتا اس کے بعد کہا تھا کہ ایک نیکی گھٹ رہی ہے ہم کو, تو اس لیے اگر مل جاتی کہیں سے تو ہم جنت میں چلے جاتے, اور ایک نیکی کو جیسا چال پسی ہے. تو کہا ایسا ہے ہمارے پاس ایک نیکی ہے. کہا ایک نیکی ہے, آپ اس کو لے کر کے کیا کریے, اس کو ایک نیکی لے کر چلے جائیے. آپ کم سے کم آپ تو اچھے سے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے میں اس کی بھی مغفرت فرما دیا اور اس کی بھی مغفرت فرما, دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت بھیج دیا. کہ جاؤ, دونوں امیدوار تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں چھوڑ دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی بہت زیادہ نکمی تھی, جس کی عمر 950 سال تھی. 950 سال میں مذاق تھوڑی ہوتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ 80 یا 82 لوگ ایمان لائے ہوں گے. کتنے؟ 80 یا 82, کل مرد عورت ملا کر کے 80 یا 82. اور بہت زبردست مطلب کہ دعوت دیے. کوئی گمچھا باہر کا کھینچ دیتا تھا, جب راستہ چلتے تھے تو شرارتی بچوں کو چکا چلانے کے لیے چھوڑ دیتا تھا, مارتے تھے, پیٹتے تھے, بہت پریشان کرتے تھے. کوئی آدمی کپڑا ٹھوس لیتا تھا. اچھا, اعلانیہ طور پر, اکیلے طور پر, اونچائی پہ چڑھ کر کے, تنہائی میں جا کر کے ہر کسی کو دعوت دیتے رہے. نہیں, کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سب جو چھوڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری قوم ہے, بات مان نہیں رہی, اب تم عذاب بھیج دو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے نوح علیہ السلام, ہم جو ہے ہم عذاب تو بھیج دیں گے, لیکن پہلے ہم پانی والا عذاب بھیجیں گے. پہلے تم کشتی بنا لو. کیا کرو؟ کشتی بنا لو. اور بتایا کہ فلاں جو ہے پیڑ کاٹ لو,
سے جو ہے تختہ بناؤ۔ آج جب پیڑ کاٹ لیے تقریباً 1,24,000 تختہ بنا۔ کتنا؟ 1,24,000 تختہ اس میں بنا ہے اس کشتی کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی 4 آخری پیغمبر جو امام الانبیاء آئیں گے ان کے 4 یار ہوں گے، 4 تختہ اور لگاؤ۔ کہا اللہ تعالیٰ لکڑی تو ختم ہوگا، دریائے نیل میں ایک پیڑ ہے وہاں سے آپ لے لیجئے۔ تو اور بھی وہ لوگ تو پہلے اپنے بچے سے کہا جالے تو کہا ہم سے زیادہ طاقتور تو اور بھی دونوں کو، اس سے کہا کہ بھائی جائیے آپ لے کے آئیے، آپ کو کھانا کھلائیں گے پیٹ بھر کے۔ اچھا گیا لے کے آئے تو کہا کھانا تو بتا رہے ہیں اس میں کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 روٹی جو کہ دیا تھا ان کو کھانے کے لیے۔ تو وہ مسکرایا اور کہا کہ حضرت ہم ایک وقت میں 12,000 روٹی کھاتے ہیں۔ کتنا؟ ایک وقت میں ہم 12,000 روٹی کھاتے ہیں پھر بھی پیٹ ہمارا بھرتا نہیں، آسودگی ہم کو نہیں ملتی۔ کہا ایسا تو بسم اللہ پڑھ لو۔ کیا کرو؟ بسم اللہ کر کے حضرت نے ان کو کھانا کھلایا ہے تو پتہ یہ چلی کہ 1 روٹی اور آدھی روٹی کھانے کے بعد میں پیٹ بھر گیا، اور فرمایا کہ زندگی میں کبھی ہم پیٹ بھر کھانا نہیں کھائے تھے، آج پہلی مرتبہ میں پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہوں۔ بہرحال وہ تختہ آگے پورا ہو گیا تو ان کی قوم پر یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو کہا نو تم جو ہے اس کو کہاں چلاؤ گے؟ کہا پانی میں۔ اللہ کا کہے کہ یہاں پینے کے لیے پانی نہیں ہے اور تم جو ہے یہ کشتی بنا رہے ہو۔ اب وہاں کے لوگ جو ہے تھوڑا سا جیسے جدی نہیں ہوتے ہیں، اس نے ایک میں کہا کہ ایسا کرو نا، لوٹا لے کے جو صبح صبح اتنی دور جاتے ہو یہیں میں مار دو جا کے، کیا کرو اسی میں۔ اب ایک آدمی نے راستہ دکھا دیا، پوری قوم اس کے اندر جو ہے جا کر کے جو ہے پوری قوم اس میں اندر گندگی کر دی، پوری بھر دیا۔ اللہ سے دعا کیا رو رو کے، اللہ تعالیٰ یہ ہماری قوم ہے دیکھیے۔ کہا کہ نوح علیہ السلام آپ دل چھوٹا مت کریے، اگر ان کے ہاتھ سے یہ پکانا نہ صحیح کروا دیے تو خدا میرا نام نہیں۔ اب اس کے بعد میں جو اس قوم کے اندر ایک بیماری پھیل گئی، کھجلی کی بیماری، ہاتھ کھجوا رہا ہے، پیر کھجوا رہا ہے، سر کھجوا رہا ہے، اس قدر کھجلی کہ سمجھ نہیں تھا کہ کیسے ٹھیک، دوا کوئی نہیں۔ بڑا پریشان ہو گئے کہ یہ دوا آخر کرے تو کیا کرے، کہ حالت خراب ہو گئی کھجواتے کھجواتے۔ اب ایک آدمی وہاں سے آیا، کہا کہ آؤ یار مار لیں، لوٹا لے کے جب پہنچا، تھوڑا کمزور تھا، جب وہاں پہنچا تو اسی میں گر گیا، کھجلی جب آئی گرا، جب گرا دیکھتے کہ جہاں پکانا لگا تھا وہاں کھجلیے غائب ہو گئی۔ اب وہ کیا کر رہا ہے، لے کے جو ہے پکانا پورا پوت لیا قاعدے سے، پوت پائے، کہا کہ او چلے آؤ سب چلے آؤ۔ اب کہا بہت بہترین کریم مل گئی ہے۔ اب وہ برتن بھر بھر کے سب گھر لے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہماری اماں بیمار ہو آ نہیں سکتی، وہ برتن بھر کے گھر لے کے چلے گئے، یہاں تک کہ جب ختم ہو گیا ہے تو اس میں پانی سے دھو کر کے جو ہے پانی سے دھو کر کے اس کو پیتے بھی رہے، لگاتے بھی رہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹوا دیا، اس قدر جو ہے صاف کروا دیا۔ کہا دیکھا نو اس طریقے سے ہم کام کرواتے ہیں، ختم کروا دیا، یہ پوری کھجلی غائب۔